پھر کئی ہزار سال تک، کئی ہزار سال تک اللہ نے اپنی خاص توجہ میں، تجلی میں، نور میں اور اپنی محبت کے پرتاؤ میں چھپا کے رکھا کہ اسے چارج کر دوں۔ رکھا تو پہلے بھی جوہر اپنے پردوں میں تھا، اب اس کو نیچے نازل کرنا تھا۔ جب نیچے نازل کرنا تھا تو آدم کی پیشانی میں ظاہر کر دیا۔ جب ظاہر کر دیا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکتی تھی، جدھر جاتے تھے ان کو درود و سلام کی آواز آتی تھی۔ انہوں نے ایک دن پوچھا باری تعالیٰ یہ پیچھے پیچھے درود و سلام کون پڑھتا؟ فرمایا آدم تیرے وجود میں میرا جوہر محمدی ہے، یہ فرشتے اس محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ کتنے بچے؟ 2 پیدا ہوتے تھے۔ پھر آپ کے حضرت شیش علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ اکیلے پیدا ہوئے، تو ان کی پیشانی سے وہ نور محمدی چمکتا تھا۔ تو آپ سمجھ گئے اللہ نے حضرت آدم کی نسل میں حضرت شیش کو اپنے مصطفیٰ کے لیے چن لیا ہے۔ فرما بیٹے اب اس جوہر کی حفاظت کرنا۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ آدم۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ آدم۔ یہاں ایک لمبی بات کا آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے والدین کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، جد کر رہے ہیں۔ فرما بیٹے اس جوہر محمدی کو پاک پشتوں میں رکھنا، پاک جوہروں میں منتقل کرنا۔ جو جوہر محمدی پلید جسم میں نہیں جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کا جوہر کسی ناپاک جسم میں نہیں جائے گا، ناپاک رحم قبول نہیں کرے گا، لہذا اس جوہر محمدی کی حفاظت کرنا۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ اب توڑ تک پہنچ گئے ہیں کہ موڑ پہ کھڑے ہیں؟ بولیے نا، اس خط کا جنازہ نکل گیا نا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو کہتے ہیں غیر مسلم تھے، کافر تھے۔ تو آدم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹے اس جوہر محمدی کو پاک پشتوں میں رکھنا، پاک رحموں میں رکھنا۔ پلید رحم کے لیے یہ جوہر محمدی برداشت نہیں کرے گا۔ شادی اس سے کرنا جو پاک ہو۔ شیش علیہ السلام سے لے کے حضرت عبد المطلب تک اللہ نے خود نگرانی کی کہ میرے محبوب کا جوہر کہاں کہاں جاتا۔ اس لیے یہ لا اقسم بہذا البلد کی قسم کھائی۔